اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه وصلی وسلم علی حبیبہ ونجیبہ وخیرتہ فی خلقہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ وبشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وصلی علی ائمة المسلمین وحماة المستضعفین وہداة المؤمنین وصلی علی بقیة اللہ فی الارضین اوصیکم عباد اللہ بتقوى اللہ ونظم امرکم اما بعد فقد قال امامنا الصادق علیہ الصلاة والسلام وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها۔ خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ بہترین موقع ہے اور فرصت ہے کہ ہم اس عظیم شخصیت کا مطالعہ کریں، اس عظیم پرسنالٹی کو اسٹڈی کریں اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ شہزادی کا نام اور آپ کا مقام اور آپ کا کردار اور آپ کی سیرت اور سنت ہر ایک ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے اور مشعل راہ ہے۔ آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا اور اس نام کے پیچھے جو فلسفی بتائی گئی ہے وہ یہ کہ پیغمبر اسلام فرماتے اس لیے آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا کہ آپ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے دوست داروں کو جہنم کی آگ سے بچا لیتی ہیں۔ فاطمہ یعنی بچانے والی اور پروٹیکٹ کرنے والی۔ اور چھٹے امام فرماتے ہیں اس لیے آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا کہ لوگ آپ کی معرفت اور آپ کے مقام کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ کوئی آپ کا مقام، آپ کی پرسنالٹی کتنی بلند ہے اور آپ کے کمالات کیا ہیں اس کو درک نہیں کر سکتے ہیں۔ ساتویں امام فرماتے ہیں جس گھر میں جس لڑکی کا نام فاطمہ ہوگا اور بیٹے لڑکے کا نام محمد ہوگا، حسن ہوگا، علی ہوگا اور احمد ہوگا تو اس گھر میں کبھی فقر داخل نہیں ہوتا ہے۔ اور جب ایک صحابی نے چھٹے امام کی خدمت میں آ کر اپنے گھر میں ایک لڑکی کی ولادت کی خبر دی کہ مولا میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی ہے، لڑکی کی ولادت ہوئی ہے، تو امام نے مبارکباد پیش کرنے کے بعد آپ اس سے سوال کیا کہ تو نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ جب اس نے نام فاطمہ کہا تو چھٹے امام نے اس نام کے احترام میں اپنا ایک ہاتھ سینے پر رکھا اور قیام کیا۔ 3 مرتبہ آپ نے اس نام کو دہرایا، فاطمہ فاطمہ اور فاطمہ، کہ تو نے عظیم نام اس بچی کا رکھا ہے۔ لیکن صرف نام رکھ دینا کافی نہیں ہے، اس نام کی عزت اور اس نام کی ریسپیکٹ بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں اذا سمیتہا فاطمہ،
جب تو نے اس کا نام فاطمہ رکھ دیا ہے، فلا تصبھا ولا تلعنھا ولا تضربھا، کہ دیکھو اسے گالی گلوچ نہ دینا، اس کی اہانت نہ کرنا، اس پر لعن طعن نہ کرنا، اور کبھی بھی اس کو نہ مارنا۔ نام کی ریسپیکٹ میں اپنی بچی کا خیال کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے ایسا لفظ نکلے جس کی وجہ سے اس نام کی توہین ہو جائے۔ صرف فاطمہ نام ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اس بی بی کے کئی القاب ہیں، جو ہر لقب آپ کی زندگی کا ایک آئینہ ہے، ایک مرر ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں لفاطمۃ تسعۃ اسماء عند اللہ، صرف ایک نام فاطمہ ہمیں یاد ہے، امام فرماتے ہیں 9 نام ہیں اللہ کی نگاہ میں اس بی بی کے، فاطمہ والصدیقہ ومبارکہ والطاہرہ والزکیہ والراضیہ والمرضیہ والمحدثہ والزہرا سلام اللہ علیہا۔ کہ ہر ایک نام، ہر ایک لقب تفصیل طلب ہے کہ اس پر انسان کئی گھنٹوں بات کر سکتا ہے، اس کو کام کرنا چاہیے کہ کیوں آپ کو زہرا کہا گیا، کیوں آپ کو مبارکہ کہا گیا۔ یہ اللہ کی نگاہ میں آپ کے نام ہیں اور آپ کا مقام۔ جب ہم آپ کے مقام کی طرف توجہ کرتے ہیں پیغمبر اسلام کی نگاہ میں اور اللہ کی نگاہ میں اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں، اس مقام کو درک کرنا ضروری ہے، تاکہ جب ہم مراسم میں، مجالس میں، محافل میں شریک ہوں تو اس بی بی کے عظمت کا ہمیں احساس رہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، کچھ حدیثیں میں نے جمع کی ہیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں مولا کائنات سے خطاب کر کے، جب آخری ملاقات آپ کی ہوئی تھی آپ کے گھر میں مولا کائنات سے، تو آپ فرماتے یا علی انفذ لما امرتک بفاطمہ امرتک بہ فاطمہ، اگر اے علی، اگر فاطمہ تم سے کوئی چیز مانگے، کوئی حکم دے، کوئی چیز طلب کرے تم سے، تو اس کی بات کو مان لو۔ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں علی، اگر فاطمہ کچھ کہے تم سے تو اس کی بات کی ریسپیکٹ کرو، مانو۔ فقد امرتها باشیاء امر بها جبرائیل، میں نے فاطمہ کو وہ باتیں بتائی ہیں جو باتیں جبرائیل نے مجھے بتائی ہیں۔ یعنی اگر فاطمہ کی زبان سے کوئی جملہ نکلے، کوئی لفظ نکلے، وہ لفظ یا جملہ فاطمہ کا لفظ یا فاطمہ کا جملہ نہیں، وہ جبرائیل امین کی طرف سے نازل شدہ جملہ اور لفظ ہے۔ اور اسی طرح پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جہاں بات شہزادی کی محبت کی آئی تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں من احب فاطمہ ابنتی فہو فی الجنہ، محبت کا ایک بہترین اثر جو انسان کی زندگی میں نظر آئے گا وہ یہ کہ جو فاطمہ کو چاہے گا پروردگار عالم اسے جنت عطا کرے گا۔ وَمَنْ أَبْغَضَهَا فَهُوَ فِي النَّارِ، جو فاطمہ سے دشمنی کرے گا، دوری اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آگ کے حوالے کر دیتا ہے۔ نہ تنہا اتنا، جو فاطمہ کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو محبت ہمیں عطا کی ہے اپنے والدین کے ذریعے سے، جو محبت ہمیں عطا کی ہے مجالس کے ذریعے سے، اس کا شکرانہ اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محبت کو محفوظ رکھنے کی پروردگار عالم ہمیں ہمت دے اور یہ طاقت دے۔ بہت بڑی نعمت ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں حضرت سلمان سے خطاب کرتے ہوئے یا سلمان حب فاطمہ ینفع فی 100 مواطن، اے سلمان فاطمہ کی محبت 100 سے زیادہ جگہوں پر تمہارے کام آئے گی۔ 100 ایسے مقامات ہیں جہاں پر فاطمہ کی محبت تمہیں کام آئے گی، تمہیں کام دے گی۔ مواطن ایسر تلک المواطن، سب سے آسان جو مرحلے ہیں جسے ہم سب سے مشکل مرحلہ سمجھتے ہیں، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ان میں سے سب سے آسان جو سہولت والے مراحل ہیں ان میں سے ایک الموت والقبر والمیزان والمحشر والصراط والمحاسبہ۔ اگر انسان کی زندگی سے پوچھا جائے کہ سب سے بڑے مراحل تمہاری زندگی میں کیا ہیں، سب سے پہلا مرحلہ تو وہی برزخ کا کہے گا، حساب و کتاب کا کہے گا، پل صراط سے گزرنے کا کہے گا۔ جو شہزادی کی محبت آپ کی معرفت کے ساتھ اختیار کرے گا، پروردگار عالم یہ سارے مراحل اس کے لیے آسان کر دے گا۔ اور پروردگار عالم نے
جو بڑا مقام عطا کیا اس بیوی کو، وہ بیوی کی رضا ہے، بیوی کا راضی ہونا ہے۔ جہاں بھی جو بھی عالم جب گفتگو کرتا ہے شہزادی کے مقام کے بارے میں، آپ کے کمالات کے بارے میں، یہاں آ کر وہ رک جاتا ہے۔ اس بیوی کے بارے میں کیا کہے جس کی رضا، جس کی مرضی، جس کا راضی ہونا رسول کا راضی ہونا ہے، رسول کو خوش کرنا ہے، اور رسول کو خوش کرنا یعنی اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کو خوش کرنا ہے۔ رضا فاطمہ یعنی رضا اللہ تعالی جل جلالہ، یعنی مرضی فاطمہ کی در حقیقت مرضی پروردگار عالم ہے۔ اسی ایک حدیث کے سائے میں انسان اپنی زندگی گزارے، کوشش کرے ان چیزوں کو اپنائے اپنی زندگی میں، سیرت اور سنت شہزادی کے کو جانتے ہوئے کہ شہزادی کن چیزوں سے، کن باتوں سے، کن اعمال سے، کن ایکشن سے ہم سے راضی ہوتی ہیں۔ اگر وہ راضی ہو جائیں تو گویا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جاتا ہے۔ یرضا لرضا الفاطمہ، اللہ راضی ہوتا ہے فاطمہ کی رضا اور مرضی کے سائے میں۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، جو پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے جو زیارت کے سلسلے میں ہے، اور لوگ سوال کرتے ہیں زیارت کے سلسلے میں پیغمبر اسلام اور ائمہ اطہار کی احادیث کہاں پر موجود ہیں؟ وہیں پر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جو ایک معتبر حدیث ہے اور مستند حدیث ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں شہادت کے بعد، وفات کے بعد، وَمَنْ زَارَ فَاطِمَةَ فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاطِي وَمَمَاتِي، جو فاطمہ کی زیارت کرتا ہے گویا اس نے میری زیارت کی ہے، چاہے میری زندگی میں میری زیارت کے لیے وہ آیا ہو یا میرے مرنے کے بعد وہ زیارت کے لیے آیا ہو۔ ایک فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت البقیع کی زیارت نصیب کرے۔ یا فاطمہ انت منی وانا منک، اے فاطمہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، فدا کا ابو کا یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر تیرا باپ قربان ہو۔ بس اتنا ہی نہیں، فدا ہا ابو ہا، اس پر اس کا باپ قربان ہو۔ اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا فہوا فہیا ام ابیہا، وہ صرف بیٹی نہیں ہے جس کی میں تعریف کر رہا ہوں، وہ ایک بیٹی نہیں ہے کہ جس کی میں ثنا کر رہا ہوں، بلکہ وہ فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ اتنا کردار آپ نے دکھایا، ایسی شفقت آپ نے دکھائی، آپ نے اتنا خیال کیا اپنے باپ کا، باپ نے کہا کہ وہ باپ کی بھی ماں ہے۔ یہ مقامات جو پیغمبر اسلام بتا رہے ہیں شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے مولا کائنات سے جب پوچھا پیغمبر اسلام نے آپ کے مقام کے بارے میں، آپ کے کردار کے بارے میں، مولا کائنات نے فرمایا دین مبین اسلام میں اللہ کی اطاعت کی راہ میں بہترین مددگار، بہترین سپورٹ کرنے والی میری زوجہ فاطمہ ہے۔ اور اس کے بعد سقیفہ میں جب خلافت کی باری آئی، جب مولا کائنات نے اپنے فضائل کو بیان کیا، 70 سے زیادہ فضائل مولا کائنات نے سقیفہ کے بزم میں بیان کیے ہیں، جہاں پر اصحاب جمع ہوئے تھے خلیفہ کے انتخاب کے لیے۔ مولا کائنات نے 70 فضائل اپنے بیان کیے ہیں کہ خلافت کے لیے کن کن کنڈیشنز کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک فضیلت جسے کاؤنٹ کیا ہے مولا کائنات نے، آج ہمارے مردوں کے لیے ضروری ہے کہ اس فضیلت کی طرف توجہ کریں۔ مولا کائنات نے اپنا سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا انا زوج البتول سیدت نساء العالمین، میں سیدت نساء العالمین فاطمہ زہرا کا شوہر ہوں۔ جیسے انسان سینہ ٹھوک کر کہے بزم میں کردار کتنا بلند ہوگا، ساری زبانیں بند ہو جاتی ہیں جب بھی فاطمہ کا نام مولا کائنات نے اس بزم میں لیا جو بزم خلافت کے انتخاب کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لیے چھٹے امام نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے، اگر علی کا وجود نہ ہوتا تو فاطمہ کے لیے کوئی کف نہ ہوتا۔ الی یوم القیامہ علی وجہ الارض آدم ومن دونہ، زمین پر کوئی فاطمہ کا کف نہ ہوتا، ہمسر نہ ہوتا، ساتھ چلنے والا نہ ہوتا، ساتھ زندگی گزارنے والا نہ ہوتا، حضرت آدم سے لے کر تا قیام قیامت تک کوئی فاطمہ کا ہمسر اور کف نہ ہوتا۔ اس لیے پیغمبر اسلام یا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ کا وجود نہ تنہا امت کے لیے بابرکت ہے، آپ کا مقام اور آپ کے کمالات۔ اور اس کے بعد مولا کائنات فرماتا واللہ، قسم کھا کر مولا کائنات فرماتے ہیں فاطمہ نے اپنی مکمل زندگی میں
کبھی مجھے غصہ نہیں دلایا۔ یہ اقرار ہے، یہ اقرار در حقیقت ایک فیملی لائف کے لیے بہت ضروری، بہت معنی رکھتا ہے۔ کبھی مجھے غصہ نہیں دلایا، کبھی میرے امر کی مخالفت نہیں کی۔ ایک گفتگو جب ہم عصمت کے دائرے میں کرتے ہیں وہ گفتگو اور ہے، تھوڑا بہت ہم گھر میں اتر کے بات کر رہے ہیں، مولا کائنات کی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں نیچے اتر کر بات کر رہے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کبھی فاطمہ نے مجھے غصہ نہیں دلایا اور کبھی میرے امر اور میرے کمانڈ کی مخالفت نہیں کی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے جب مخالفتیں نہیں ہوتی ہیں، غصہ نہیں ہوتا ہے، ریسپیکٹ ہوتی ہے، تو مولا کائنات فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُ أَنظُرُ إِلَيْهَا، جب بھی میں فاطمہ کے چہرے پر نظر ڈالتا، فاطمہ کے چہرے کو دیکھتا تو میرے سارے غم دور ہو جاتے۔ فَتَنْكَشِفُ عَنِّي الْهُمُومُ وَالْأَحْزَانُ، ساری پریشانیوں کو میں بھول جاتا تھا جب بھی فاطمہ کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ شاید اسی لیے مولا کائنات نے فاطمہ زہرا کی شہادت کے بعد جو گریہ کیا، یاد کیا، وہی جملے کی طرف اشارہ کر کے آپ نے یاد کیا، فاطمہ اب تمہارے بعد علی کا غم بڑھ جائے گا، اب تمہارے بعد علی کی مصیبتیں بڑھ جائے گی، راتیں گزریں گی تو علی کے روتے ہوئے گزریں گے۔ اس لیے کہ یہ سکون کا جو مرکز ہے فاطمہ کی شکل میں اور فاطمہ کی صورت میں، وہ علی کی زندگی میں سے وہ جا رہی، وہ زندگی سے دور ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا مولا حی علی خیر العمل کا معنی کیا ہے؟ لوگ بلاتے ہیں لوگوں کو عمل کی طرف، نماز خیر عمل ہے، ساری عبادتیں خیر العمل ہیں، کبھی کبھار موقع کے اعتبار سے جہاد خیر العمل، کبھی روزہ خیر العمل، کئی عبادتوں کا ذکر ہے روایتوں میں۔ حی علی خیر العمل کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا خیر العمل بر فاطمہ وولدہا، فاطمہ اور اس کے بچوں کے ساتھ نیکی کرنا خیر العمل ہے۔ وفی خبر آخر الولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی خیر العمل۔ کبھی کبھار جب یہ عراقی اذان دیتے ہیں نجف میں یا کربلا میں، حرم میں کھڑے ہو کر ان کے پہلو میں بیٹھ کر آہستہ سے ان کے اذان کو سنیے، جب بھی وہ کہتے ہیں حی علی خیر العمل تو آہستہ کہتے ہیں یا ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس سے بہتر عمل کیا ہے کہ انسان ایک مرتبہ ولایت کے سائے میں داخل ہو جاتا ہے تو ساری عبادتوں کی قدر، ساری عبادتوں کی فضیلت بھی اس کے لیے آشکار ہو جاتی ہے۔ میں ہمیشہ یہ جملہ کہا کرتا ہوں، ولایت تنہا اور اکیلی انسان کی زندگی میں نہیں آتی، ولایت سارے کمالات لے کر آتی ہے، نماز بھی اسی کے ساتھ آ جاتی ہے، روزہ بھی اسی کے ساتھ چلا آتا ہے۔ اس مقام کو سمجھنا اس بی بی کے واقعاً مشکل ہے، جو سمجھنے کی کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمت دے گا، اسے اس کے علم کو بڑھائے گا، اسے پاکیزگی اور اخلاص عطا کرے گا تاکہ بی بی کے فضائل کو درک کر سکے، آپ کے مناقب کو درک کر سکے۔ چھٹے امام فرماتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اللیلہ ہی فاطمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر کیا قرآن مجید میں، شب قدر کا تذکرہ کیا ہے جہاں پر قرآن نازل ہوا ہے، امام فرماتے ہیں وہ رات فاطمہ ہے۔ جس طرح شب قدر کا درک کرنا مشکل ہے، دشوار ہے، کہ تم درک نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے شب قدر کو کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تمہاری سمجھ میں فاطمہ کا وجود بھی نہیں آئے گا۔ جو سمجھ جائے فمن عرف فاطمہ حق معرفتہا، دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں اللہ ایک گوشہ فاطمہ کی فضیلت کا ہمارے دلوں میں ڈال دے، ایک گوشہ ڈال دے۔ من عرف فاطمہ حق معرفتہا، جو معرفت کا حق ہے، جو جان لے اور جاننے کی کوشش کرے، فقد ادرک لیلۃ القدر، گویا اس نے شب قدر کو سمجھ لیا ہے۔ اس کے تفسیر میں جائیے، کئی ہمارے پاس روایتیں ہیں شب قدر کیوں مبارک ہے، کیوں برکتوں والی رات ہے۔ اس لیے کہ شب قدر کی آغوش میں، شب قدر کے ظرف میں ایک قرآن صامت نازل ہوا، اور فاطمہ کی آغوش کیوں برکت ہے، کیوں مبارک آپ کو کہا گیا، اس لیے کہ آپ کی آغوش میں 11 قرآن ناطق نازل ہوئے، 11 اماموں کی ماں ہے شہزادی کونین سلام اللہ
علیہ درک کرنا اور آپ کی فضیلت کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے، جس کی طرف ہمارے اور آپ کے آخری امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرماتے ہیں، جو ہمارے امام ہیں، جو ہمارے لیے حجت ہیں، جو ہمارے لیے ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے رہبر ہیں، آپ کی زندگی، آپ کے کلام، آپ کی احادیث، آپ کا تصور در حقیقت ہماری زندگی کا فلسفہ اور ہماری زندگی کا خلاصہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں وفی ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لی اسوۃ حسنہ، میں ساری دنیا کے لیے حجت ہوں، لیکن میرے لیے فاطمہ کا وجود حجت ہے۔ میں سب کے لیے رول ماڈل ہوں، لیکن میرے لیے فاطمہ کا وجود رول ماڈل ہے۔ آپ میری زندگی میں اگر کوئی ہے رول ماڈل اسوہ حسنہ تو شہزادی کونین سلام اللہ علیہا ہے۔ اسی یہیں پر جہاں پر کئی روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ آپ ایام فاطمیہ میں دلچسپی کے ساتھ، شوق کے ساتھ فضائل و مناقب شہزادی کونین کو سنیں، جہاں پر کئی روایتیں ہمارے پاس ہیں۔ وہیں پر یہ کہا گیا ہے ایتھا الصدیقۃ شہیدہ، کہ یہ صدیقہ بھی ہے اور یہ شہیدہ بھی ہے۔ جو آج کل بہت جملے کہے جاتے ہیں آپ کی شہادت کے سلسلے میں اور باغ فدق کے سلسلے میں، یہ دو لقب بتا رہے ہیں کہ فدق کو چھینا گیا اور آپ پر ظلم ڈھایا گیا۔ اگر چھینا نہ جاتا تو یہ صدیقہ کا لقب کہاں پروو ہوگا؟ اگر مارا نہ جاتا تو شہیدہ کا ٹائٹل کس طرح اس بی بی کے لیے ذکر کیا گیا ہے؟ اس بی بی نے گریہ کیا ہے، اس بی بی نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی ہے، اس بی بی نے مرثیہ پڑھا ہے، اور اس بی بی نے گریہ کیا ہے، اور اس بی بی نے اتنا گریہ کیا جہاں پر گریہ کرنے والوں کی ہسٹری لکھنے والوں نے لکھا ہے 5 سب سے زیادہ گریہ کرنے والے ہیں۔ حضرت آدم گریہ کرنے والے، حضرت نوح گریہ کرنے والے، حضرت یعقوب گریہ کرنے والے، بہت رونے والے، شہزادی کونین گریہ کرنے والی، اور سید الساجدین گریہ کرنے والے، 5 بہت زیادہ گریہ کرنے والے ہیں۔ آدم فراق جنت میں روئے، حضرت نوح تب راہ خدا میں تبلیغ کی راہ میں گریہ کیا آپ نے، اور شہزادی حضرت یعقوب یوسف کے جدائی پر گریہ کیا، شہزادی کونین ان مصائب پر گریہ کیا جو آپ پر ڈھائے گئے، اور سید الساجدین کربلا کے بعد اب 35 سال روتے رہے۔ یہاں پر علماء کرام نے کہا ہے حضرت آدم کی عمر طویل تھی تو آپ بہت زیادہ گریہ کرنے والے قرار پائے، نوح کی عمر طویل تھی اب بہت زیادہ گریہ کرنے والے قرار پائے، 40 سال گریہ کیا حضرت یعقوب نے تو گریہ کرنے والے قرار پائے، 35 سال سید الساجدین نے گریہ کیا تو اب گریہ کرنے والے قرار پائے۔ یہ 75 دن یا 95 دن میں وہ کون سی مصیبتیں ہو گئیں کہ آپ کا نام بھی بہت زیادہ گریہ کرنے والا، بہت زیادہ گریہ کر وقعون خمسہ، یہ روایتیں مشہور ہیں ہمارے پاس، بہت گریہ کیا آپ نے۔ یہ کہہ کر گریہ کیا بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں میرے پر ڈالی گئیں، اگر روز روشن پر ڈالی جاتی تو شب تار میں بدل جاتی۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم سبحان من سبقت رحمته غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ۔ خطبہ دوم کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اور ایک حدیث ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، نہج البلاغہ میں آپ فرماتے ہیں امش بدائک ما مشا بک، بیماریاں
پرابلمس، مشکلات انسان کی زندگی کا لازمہ ہے. جسم ہے تو بیماری ہے، باڈی ہے تو مشکلات ہیں. انسان نہ بیماریوں سے بھاگ سکتا ہے نہ مشکلات سے بھاگ سکتا ہے. لیکن مولا کائنات کا جو جملہ ہے وہ در حقیقت ہمارے لیے آج اس دور میں ایک بہترین ایڈوائز ہے مولا کائنات کی طرف سے. وہ یہ کہ اپنی بیماریوں کے ساتھ، اپنے پرابلمس کے ساتھ چلنا سیکھو. امش بدائک ما مشابک. پرابلمس ہیں، پرابلم سے گھبرانا نہیں ہے. بیماریاں ہیں، بیماریوں سے ڈرنا نہیں ہے. ان کے ساتھ چلنا سیکھو اور ان کے ساتھ ڈیل کرنا سیکھو. پرابلمس کے ساتھ گفتگو کرو. ما مشابک یعنی ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو بھاگ نہیں سکتے. کئی کامنٹیٹرز نے جب اس حدیث کا جب ترجمہ کیا ہے، اس کی تشریح بیان کی، وہ یہ بیان کی ہے کہ دوائی لینے میں، میڈیسین لینے میں جلدی نہ کرو. ایک جملہ ہو سکتا ہے یہ کہ تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جسم میں ڈیفنس کی طاقت رکھی ہے، بیماریوں سے لڑنے کی طاقت رکھی ہے، وہ پرابلمز کو فیس کرنے کی طاقت اللہ نے تمہارے جسم میں رکھی ہے. کیونکہ جسم انسان کا ویسے ہی بنا ہے، بیماریوں سے اسے مقابلہ کرنے کا اس کے اندر پاور ہے، انرجی موجود ہے. تم جلدی نہ کرو، ڈیفنس کرو. ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد، ایک دن بعد، 2 دن بعد وہ بیماری گھٹتی چلی جائے، وہ پرابلمس تمہاری زندگی سے دور ہو جائیں. جلدی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بعض کامنٹیٹرز نے کہا نہیں، یہ ہو سکتا مولا کائنات کا یہ ارادہ ہو کہ جب بیماری آئے تو بیماری کے وقت علاج سے زیادہ پرہیز کی طرف توجہ کرو، علاج سے زیادہ پریکاشنز کی طرف توجہ کرو، علاج سے زیادہ دیکھو احتیاط برتنے کی کوشش کرو. تم اپنے آپ کے لیے ڈاکٹر بن جاؤ. میں ڈاکٹرز کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہتا، تو اپنے لیے پہلے ڈاکٹر. آج کل الحمدللہ ہمارے ڈاکٹرز جب جاتے ہیں ان کے پاس کچھ دوا بیماری کی شکایت لے کر، دوائی سے پہلے وہ ہمیں کئی چیزیں سکھا دیتے ہیں، کس طرح ڈیل کرنا ہے بیماری کے ساتھ، کس طرح ایکسرسائز کرنا ہے، کون سے کھانے کھانے. درخت وہ پریکاشنری ایڈوائزز دیتے ہیں. درخت حقیقت میں وہی علاج ہے. دوائی سے زیادہ جو علاج، جس طرح ڈاکٹر پیشنٹس سے بات کرتا ہے، اسے ایڈوائز کرتا ہے، وہ در حقیقت علاج ہے، پہلا علاج ہے. مولا فرماتے ہیں احتیاط کرنے کی کوشش کرو، پریکاشنز لینے کی کوشش کرو. جتنا تم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو گے، احتیاط کرنے کی کوشش کرو گے، وہ چیزیں تمہیں بیماریوں سے بچا لیتی ہیں. پھر ایک بار میں جماعت کی طرف سے، اپنی طرف سے، تمام مومنین و مومنات کی طرف سے آپ کی خدمت میں، جو پھر ایک بیماری، ایک وبا ہمیں ڈرا رہی ہے دور سے کہ ہم بیماری آنے کے لیے تیار ہے، تو اس کا مقابلہ کرنا ہے. جسمانی اعتبار سے ہمت رکھیے گا، ڈر کو اپنی زندگی سے دور کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ پریکاشنز لینا ضروری ہے. جو ریسٹرکشنز پہلے سے چلے آ رہے ہیں اس کو کنٹینیو کریں. جو ماسک ہم نے الماری میں بند کر کے رکھ دیا تھا اس کو پھر بسم اللہ کہہ کے نکالیے گا، اور پھر سینیٹائزرز استعمال کیجیے. سوشل ڈسٹینسنگ اور جتنے بھی گیدرنگس ہیں وہاں پر ان قوانین کو رعایت کرنے کی کوشش کریں. خود کو بچائیں اور دوسروں کو بچائیں. میں ڈرا نہیں رہا ہوں، لیکن انسان اگر احتیاط کرے آپ بھی بچیں گے اور دوسرے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعے سے محفوظ رکھے گا. کہ ایسا نہ ہو کسی کے ہماری وجہ سے کوئی ہاسپٹل جانے والا بن جائے تو اس کے ذمہ دار ہم بھی ہو سکتے ہیں. خصوصی طور پر جو لوگ بزرگ میں ان سے معذرت کے ساتھ، اگر کہیں وہ محسوس کر رہے ہیں کہ کہیں کھانسی ہے، زکام ہے، نزلہ ہے، تھوڑا سا بخار ہے، تو احتیاط کیجیے گا، پرہیز کیجیے گا. آپ ایک میسیج بھیج دیجیے ہمارے نام، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. جلد از جلد صحت مند ہو جائیں، تندرست ہو جائیں، اور نماز جماعت میں شریک ہونے کے آپ قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ. دعاؤں میں وہ اثر ہے کہ ساری بیماریاں دعاؤں کے سائے میں دور ہوتی ہیں. ورنہ یہ ایک وائرس ہے جس سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی اور اشارہ کروں. ایک اور وائرس جو چل رہا ہے دین کے خلاف، مکتب کے خلاف، اسلام کے خلاف اور دینی معلومات تعلیمات کے خلاف. ساری دنیا میں آج دنیا ایک الگ ڈائریکشن میں چلی جا رہی ہے. دین اسلام کے خلاف کہیں بولا جا رہا ہے، کہیں پریکٹیکلی طور پر ایکٹ کیا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم کے نام کا گھر بنایا جا رہا ہے. دینی ریلیجیس پولارزم کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے. دشمنوں کے سامنے اپنے ہتھیار ڈالے جا رہے ہیں، ہاتھ بڑھایا جا رہا ہے. ایک ڈینجر ہے، خطرہ، ایک الگ ڈائریکشن کی طرف دنیا جا رہی ہے. اس پر غور کیجیے گا، نیوز کو فالو کیجیے. انشاءاللہ کسی اور موقع پر ہم اس تفصیلی گفتگو اس سلسلے میں کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کے وائرس سے نجات حاصل کر دے. اللہم صلی علی سید المرسلین
وشفيع المذنبين نبيا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله. وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيدي شباب أهل الجنة. وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.